شروع تو ادھر سے ہی کریں گے. 500 سے 5000 لوگوں کی آپ نے ایک مرتبہ پھر ڈی چوک میں لٹکانے کی بات کی ہے. اس سے پہلے کہ میں بات کروں کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں, تو کیوں آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو لٹکا دیا جائے, اور بڑی تنقید ہو رہی ہے آپ کی اسٹیٹمنٹ پہ. بہت شکریہ بہن. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ جو تنقید کر رہے ہیں ان کو میں کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں. یہ میری زندگی کا اصول ہے, جو میں خود صحیح سمجھتا ہوں میں کہتا ہوں, کھڑا رہتا ہوں اس بات کے اوپر. اور جو سو کالڈ لبرلز ہیں, نہ میں نے ان کو کچھ پہلے سمجھا ہے, نہ ان کو آج کچھ سمجھتا ہوں, نہ ان کا میری سیاست سے کوئی واسطہ ہے, نہ ان کسی کے باپ نے مجھے ایم این اے بنایا ہے, نہ منسٹر بنایا ہے, نہ سینیٹر بنایا, نہ پھر سینیٹر بنایا. تو آئی ریئلی ڈونٹ کیئر واٹ دے تھنک. میرے حساب سے مجھے تو وہ کوئی پرابلم ہے ہی نہیں, اور یہ ٹیمپرمنٹ میرا آج سے نہیں ہے. میں اسی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ میں نے آپ ویسے سمجھتے ہیں ایسا کہ ایسا ہونا چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے, اور پھر ایک سینیٹر کے طور پہ آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے. دیکھیں میں سینیٹر ہوں یا وزیر ہوں, میرے کوئی 4 ہاتھ یا 4 ٹانگیں تو نہیں ہیں. میں بھی نارمل انسان ہی ہوں آپ کے جیسا, میرے جیسے عام آدمی. ویسے میں عام آدمی ہوں. یہ کیا کوئی لقب ملنے سے یا کوئی عہدہ ملنے سے آدمی کی 4 ٹانگیں اور 4 ہاتھ نہیں ہوتے. سب سے پہلے یہ کمپلیکس مائنڈ ہے جو کبھی بن نہیں سکتے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے, جس کے لیے بھی کرتی ہے. اقتدار میں لانا تو اس کے ہاتھ میں ہی ہے. لیکن جو آج تک کچھ بنے نہیں ہیں یا جن کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں, ان کی بات کو میں کیا لیوریج سمجھوں. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ کہ تنقید پہ تو میں اسٹرائیو کرتا ہوں. میں تو اس پہ گرو کرتا ہوں. اگر میری تعریف کوئی کر دے گا تو میں سوچوں گا میں کسی کا رشتہ مانگنے تھوڑی گیا ہوں. سیاست تو ہے مشکلات کا نام, اور مشکلات میں نے کاٹی ہیں. کسی کے باپ نے تھوڑی کاٹی ہے جو میرے بارے میں کامنٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, میں ڈسکوالیفائی بھی ہوا ہوں, تکلیفوں سے بھی گزرا ہوں, ذاتی ظلم بھی میرے ساتھ ہوا ہے. بٹ آئی ریئلی ڈونٹ کیئر. نہ میں ان کو سمجھتا ہوں جنہوں نے کیا. ان کو بھی آپ نے دیکھا کہ جب وہ فارغ ہوئے اپنے عہدوں سے, اور عہدوں کے اوپر ہی میں نے ان کو ٹیک آن کیا, تو میں نے تو کبھی کس چیز کا لحاظ کیا نہیں. میں ڈرا ہوں. اصل مسئلہ یہ کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا مقتدرہ کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے, تو وہ زیادہ لوگوں کو ڈرا دیتی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ تو آپ کی مرضی ہے. آپ مجھے مقتدرہ کے قریب کر دیں, آپ مجھے انڈیا کے قریب کر دیں, آپ مجھے افغانستان کے قریب کر دیں, مرضی ہے. جس کی جس نے جو سمجھنا ہے وہ سمجھنے. میں ہر کسی کے پاس جا کے تو نہیں کہوں گا مجھے ٹھیک سمجھ لو. I really don't care. جو سمجھنا جو سمجھو. میرا تو ایٹیٹیوڈ یہ ہے, میں تو سمجھتا ہی کچھ نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تو میں ایکسپلین کیوں کروں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ تو کسی نے اٹھا کے لیبل کر دیا مجھے کہ میں نے بلو کی جگہ بلیک پہنا, تو میں اس کو جا کے تھوڑی بتاؤں گا نہیں بھائی میں نے بلو پہنا. جاؤ یار باڑ میں جاؤ, تو اندھے ہو تم, جاؤ. میرا تو ایٹیٹیوڈ, وہ بلو بھی کہے گا تو میں کہوں گا تم اندھے ہو جاؤ یہاں سے. ٹھیک ہے, ایک آدمی کا ایٹیٹیوڈ اس طرح کا ہے, تو مجھے اس کی تو کوئی فکر نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں آپ نے مجھے کہا میں سینیٹر ہو کے ایسی بات کروں. میں وزیر تھا, فیڈرل منسٹر تھا, جب میں نے فلور آف دا ہاؤس کے اندر 5000 آدمیوں کو ٹانگنے کی بات کی تھی. آپ کو یاد ہوگا 2018 میں. بالکل یاد ہے. تو میں نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے. میں نے تو یہ بات, میں اس چیز کا بلیور ہوں کہ جب سزا اور جزا کا نظام اس ملک میں نہیں ہوگا, جو بیڑی پینے والا ہے وہ ٹریلینز آف ڈالرز کا مالک بن گیا ہے, جو پاکستانی قوم کو ضرورت ہے آٹا, چینی, دال, سائیکل, موٹر سائیکل, رکشہ, اسکول, ہسپتال, کالجز, یہ ساری چیزوں کے مالک تو یہ سارے سیاستدان ہیں. تو ان کی پریشانی کون سالو کرے گا؟ جس لوگ چاند پہ پہنچ گئے, ہم گٹر کے ڈھکن پہ جشن مچا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب اتنا فاصلہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اور آپ نے قوانین جو بنائے, جو لیجسلیشنز آج تک کی آپ نے, اس میں کس عام آدمی کا, آپ کا ایک ایلیٹ کیپچر ہے جو مجھے بچا بھی لیتا سسٹم کے اندر. اب ظاہر ہے کہ میں شاید اس پہ کنونس نہ ہو پاؤں آپ کے اسٹیٹمنٹ پہ, لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں. اور وہ بات یہ ہے کہ آپ کی ظاہر ہے کہ ایک اسٹرینتھ تو ہے, اور ظاہر ہے آپ آزاد سینیٹر بھی ہیں, خبریں بھی آپ کے پاس ہوتی ہیں, تصور بھی یہی ہے کہ آپ بہت قریب ہیں اسٹیبلشمنٹ. میں تو آپ کے بھی بہن بہت قریب ہوں, میں تو سب کے بہت قریب ہوں. جو دور کرنا چاہے دور کر دے, قریب کر دے. نہ میری ریس روٹی کوئی انسان دے رہا ہے, نہ میری ذلت اور عزت کا فیصلہ کوئی انسان کر رہا ہے, نہ میری زندگی موت کا فیصلہ کر رہا ہے. اسی لیے ہو جاتا ہے نا. اچھا میں اس پہ آتی ہوں. اب آپ یہ بتائیے کہ کیا ڈیولپمنٹس کیا ہے آج. عمران خان صاحب کا کل سپریم کورٹ سے ان کو ملاقات کا اور ان کے سیل تک جانے کا جو فیصلہ تھا یا اجازت تھی, اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ برف اس سے پہلے پگھل چکی تھی اور کافی چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو خان صاحب سے لیگلی قانونی طور پہ جو ملاقات ہونی ہے وہ ان کا حق بھی ہے, اور ان کو حق ملا بھی ہے, اور وہ ملنا چاہیے بھی تھا. اس کے اندر کورٹ کے پیرامیٹرز کے تحت آپ سیاست نہیں کر سکتے تھے, سیاست پہ بات نہیں کر سکتے تھے. تو وہی جو میں ڈے 1 سے کہہ رہا تھا, آپ اس پہ اگری کر جائیں گے, آپ کی ملاقات ہو جائے گی. بلکہ ایک دن پہلے ہی میں نے یہ بات کی اور وہ ہو گئی, اور اس میں کوئی بری چیز نہیں ہوئی. یہ رائٹ تھا, ٹھیک ہے, اور وہ رائٹ کے تحت وہ فرینڈز آف دا کورٹ بن کے گئے ہیں, اور وہ سبمٹ کرا دیں گے. اور سبمیشن کا انہوں نے مین چیز جو امپورٹنٹ تھی کہ ان کی صحت ٹھیک ہے, جو سب کی فکر ہونی مگر آج تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ ان کی صحت کے بارے میں میرے بارے سے منسوب جو بیان تھا کہ وہ ٹھیک ہیں,
وہ میں نے نہیں دیا. دیکھیں ہم تو دعائی کر سکتے ہیں, دیکھیں اور کوئی ایسی چیز ہوتی خدا نخواستہ تو نیچرلی اس کو اسی طرح ٹیک کیئر کیا جاتا جیسے ان کی آنکھ کو ٹیک کیئر کیا گیا. ظلم تو تب آپ کرتے کہ ایک آدمی کو اگر کان میں بھی درد ہے اور اس کو اس درد کا علاج نہیں مل رہا تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہو گئی بات نا. جب ان کا علاج ہو گیا تو اس کا مطلب ہر انسان کا حق بھی اور ان کو بھی ملا ہے, بالکل ٹھیک ملا ہے, کسی نے ان پہ احسان نہیں کیا. تکلیف ہے, اگر آپ کو مجھے بھی تکلیف ہے تو یہ رائٹ بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں کلیئرٹی. جہاں تک آپ نے برف پگھلانے کی بات کی تو مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہے ابھی آج کے دن تک. تو میں بالکل آپ کو بڑی کیٹیگوریکلی کلیئرٹی سے بتا سکتا ہوں. ہاں ان کی پارٹی میں برف بالکل پگھل گئی ہے, پانی کی طرح ہے, وہ پانی کی طرح راستہ بنا رہی ہے اور یہی سیاست کا نام ہے. ایز آف ناؤ تو مجھے کوئی بھی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں عمران خان صاحب کیا دے سکتے ہیں, سوال یہاں سے شروع ہونا چاہیے. اور عمران خان صاحب کو دوسری سائڈ کیا دے سکتی ہے؟ دونوں کے پاس کوئی دینے کو نہیں ہے, تو پھر برف کیسے پگھلے گی؟ انہوں نے اپنی ٹائم پہ پیک کی پہاڑ کی چوٹی چڑھی, ٹھیک ہے, جس طرح بھی چڑھی, اچھی لگے بری لگے, گالی دی, مار داڑ کی, جھگڑا جھگڑا جو بھی کیا, وہ ان کا نہیں کچھ کر سکے. ان کی طرف سے بھی جو بس تھا وہ بھی ہو گیا. تو اب یہ تو پیرامڈ ہو گیا, ٹھیک ہے جی. اب قانونی طور پہ یہاں آ کے رک گیا پیرامڈ. اب نہ پیرامڈ نیچے ہو سکتا ہے نہ اوپر جا سکتا ہے, اب یہ اسٹیگننٹ ہو گیا اپنی جگہ پر. اور ہم نے ایسی مثالیں دیکھی جہاں پہ دونوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہیں کہ پہلے کون پلک جھپکے گا, تو کون پلک جھپک سکتا ہے؟ دیکھیں مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. کچھ چیزیں میں اور آپ سوچتے ہیں اور کچھ چیزیں اوپر سوچی جاتی ہیں, اب بنائی جاتی ہیں اور ویسے امپلیمنٹ ہوتی ہے. ہمارا فیتھ ہے, اللہ کی ذات ہے. تو انسانی طور پہ تو ابھی آج کے دن مجھ سے بات کریں تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. باقی اللہ کو پتہ ہے, غیب کا علم تو اللہ کے پاس, میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. تو مجھے ابھی قانونی طور پہ تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. جہاں تک آپ بات کریں بنی گالا کی یا اس ٹائپ کی چیزوں کی, ایسی بھی کوئی خبر نہیں ہے. نہ ایسی کوئی ڈیل ہے, نہ کوئی ایسی ڈھیل ہے, نہ کوئی ایسی بریک تھرو ہے, نہ کوئی ایسی بات ہے, نہ کسی طرف سے بھی کوئی ایسی بات ہے, ٹھیک ہے. آج کی تاریخ تک تو میں آپ کو 99% انسانی طور پہ بتا سکتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن دوسری طرف کنٹینر بھی تیار ہو رہا ہے جس پہ آزادی یا موت ہے, تو ملاقاتوں پہ پابندی ہے ابھی تک بہنوں کی. دیکھیں وہ پابندی اپنی جگہ پہ, وہ کنٹینر یہ سنڈے کی اسٹرائک کی طرح ویسے ہی کھڑا رہے گا, اس کی تصویریں کھنچ جائیں گی سوشل میڈیا پہ, اس میں لوگوں کو بٹھا بھی دیں گے, وہ چلنا بھی شروع ہو جائے گا اے آئی کی مدد سے. لیکن فزیکلی کچھ ایسا نہیں ہونے جا رہا. نہ اس کنٹینر کو میں دیکھ رہا ہوں اسلام آباد آتے ہوئے, نہ کوئی ایسی چیز مجھے نظر آ رہی ہے. بلکہ جو اچھا اقدام ہے, جو احسن اقدام ہے, جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, وہ یہ کہ جو آفریدی صاحب کل میٹنگ کور کمانڈرز اور دیگر لوگوں سے, وہ دیگر بڑے امپورٹنٹ دیگر لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جن کی امپورٹنس میں وہ میٹنگ ہوئی, اس کے اندر ایک کلیکٹیو آپریشن کی بات ہوئی, دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی بات ہوئی, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ سنکرنائز چلنے کی بات ہوئی, ڈیولپمنٹ کی بات ہوئی, کے پی کے لوگوں کی فلاح و بہبود کی بات ہوئی, پی ایس ایل کرکٹ میچ کی بات ہوئی, ٹھیک ہے, بہت ساری اچھی باتیں ہیں. اور یہی جمہوریت کا حسن بھی ہے, اور شاید یہی راستہ ہے جو شاید جو آپ کی سب کی خواہش ہے برف پگھلنے کی, وہ بھی قطرہ قطرہ بن کے ایسے اقدامات سے ضرور پاسبل ہے. یہ میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں. اور میں ڈے ون سے کہہ رہا تھا کہ بہت سمجھدار ہے ہمارا آفریدی چھوٹا بھائی. سی ایم کی کرسی جائیداد میں نہیں آپ خرید سکتے, پیسے سے نہیں خرید سکتے, ٹھیک ہے, اور یہ کرسی چھوڑنا ہی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اگر سمجھداری سے جگہ رہا تو میں بجائے اس کی عام ٹوسٹنگ کروں گا, وہ لیٹ گیا یہ ہو گیا, میں اس کو پازیٹیو وے میں کہوں گا کہ یہ اچھی پالیٹکس ہے, اچھا اقدام ہے, احسن اقدام ہے. شفیع جان ہے, اچھی بات کر رہا ہے, کڑواٹ جوانی میں ہوتی ہے, لیکن سب سمجھداری سے چل رہے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو 5 نکات بتا دیے ہیں اکتوبر نومبر میں, اس میں سے کچھ بھی چیز آگے پیچھے ہوئی تو کراس کٹے ٹھک 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 وہ